لوگ یہ بھی کہتے ہیں اورنگزیب نے اپنے باپ کو قید کر دیا، جھوٹ ہے، کوئی قید نہیں کیا تھا، وہ قصہ بس اتنا ہے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے اچھی بات کہی ہے، ناکامی قسمت کی چھوٹی سی کہانی تھی، ناکامی قسمت کی چھوٹی سی کہانی تھی، تم نے تو اسے بیدم افسانہ بنا ڈالا۔ بات یہ تھی کہ شہزادہ دارا شکوہ اپنے باپ کو اورنگزیب کے خلاف بھڑکایا کرتا، اور شہزادہ دارا شکوہ کا مزاج یہ ہو گیا تھا کہ رعایا کو خوش کرنے کے لیے ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف ہاتھ رکھیں۔ اورنگزیب کو خوف ہوا کہ اگر دارا شکوہ بادشاہ بن جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو، حالانکہ وہ بھی عالم تھے، ایک قدرت کی شان ہے جس کو مَن یَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن یُضْلِلْهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ علم تھا ان کے پاس بھی، لیکن بس حکمت سیاستی، حکمت عملی کے تحت دونوں طرف ہاتھ رکھنا چاہتے تھے، اکثریت پر بھی اور اقلیت پر بھی۔ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے ماحول میں بات میں اسی طرح کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اورنگزیب بڑا دیدہ ور دور اندیش آدمی، ان کو یوں لگا کہ اگر یہ بادشاہ بن جاتے ہیں اسلام کا شعار مٹ جائے گا، بڑا نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ ابا کو بار بار مس گائیڈ کرتے ہیں، تو ایسا کیا جائے کہ ابا سے لوگوں کو ملنے نہ دیا جائے، خاص طور پہ بھیا کو اور ماموں کو، یہ دو لوگ ان کو بڑھاپے میں جو ہے وہ مس گائیڈ کرتے، مس مائنڈ کرتے، ان کو ملنے نہ دیا جائے۔ تو اورنگزیب نے ایک کمرے میں اپنے والد کو رکھا، ہر چیز کی آرائش و زیبائش کے ساتھ، پورے شان و شوکت کے ساتھ رکھا، بس یہ کہ جو لوگ ان کو آ کر بہکاتے تھے وہ لوگ ان سے ملنے نہ پائے، بس اسی کو کہہ دیا کہ قید کر دیا۔ حالانکہ وہ قید نہیں تھی، بلکہ شاہ جہاں بڑھاپے کی وجہ سے کچے کان کے ہو گئے تھے اور لوگ ان کو بہکا لے جاتے تھے، اس لیے اورنگزیب چاہتے تھے کہ اسلام کا نقصان نہ ہو، اس لیے انہوں نے ان کو ملنے سے روک دیا تھا۔ ورنہ اورنگزیب کے خطوط تاریخ میں پڑھو، اورنگزیب جب اپنے والد کو خط لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت قبلہ عالم جہاں پناہ، ایسے القابات سے اورنگزیب نے اپنے والد کو خطوط لکھے ہیں۔ تو جو شخص ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ انصاف کرے وہ اپنے والد کے ساتھ کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ لیکن اورنگزیب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔